السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا عنوان ہے سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسا کہ پچھلے ہفتوں میں ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں سنے تھے، اسی طرح آج تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ دیکھیے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 7 سال کے چھوٹے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرے تھے، نبی بنے تھے، تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 سال تھی، 34 ایئرس کے تھے۔ کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کرے، اسی طرح کبھی شراب نہیں پیے، اسی طرح یہ طبیعت میں نرم تھے، یعنی غصے والے نہیں تھے۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم سنیں کہ وہ غصے والے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم تھے طبیعت کے، غرور نہیں تھا ان کے پاس، تکبر نہیں تھا، حالانکہ مالدار تھے۔ صحابہ میں یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار بھی تھے، لیکن کبھی تکبر، کبھی غرور نہیں کیا۔ پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہر روز نہاتے تھے، یعنی پاک و صاف رہتے تھے، اور اسی طرح صاف کپڑے پہنتے تھے، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنے والے تھے۔ پھر اسی طرح ہر سال حج کرتے تھے، حج فرض ہونے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ یہ کاتب وحی ہے۔ کاتب وحی کسے بولتے معلوم ہے؟ وحی یعنی اللہ کا قرآن جو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولتے نا، تو وہ قرآن لکھنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن کر لکھ لینے والے، یاد کر لینے والے کاتب وحی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح ہر دن قرآن پڑھتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر دن قرآن پڑھتے تھے، اور اسی طرح ان کے یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 186 روایتیں موجود مروی ہے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہوئی حدیث ہیں، اللہ کے رسول سے سنے اور بیان کرے۔ یہ کتنی حدیث ہیں؟ 186 حدیث ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ہر جمعہ کو ایک غلام کو آزاد کرتے تھے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح اب دیکھیے ان کے اسلام قبول کرنے کا طریقہ، مطلب اس وقت کیا ہوا تھا کہ یہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست بھی تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی اسلام قبول کر لیا، یعنی پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں آج کے بعد، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسلام قبول کر لیے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن کے بعد بولا تھا؟ میں
6 سال کے بعد اسلام قبول کرے تھے اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھ لینا۔ اب یہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے سال میں ہی اسلام قبول کرے، لیکن شروع کے دنوں میں نہیں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب یہ دونوں دوست تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتے تھے، اسلام کی خوبیاں بتاتے تھے۔ پھر اسی طرح ان کی خالہ کون؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار سمجھاتی تھی کہ اسلام کی خوبیاں یہ ہے، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ اس طرح بتانے پر کیا ہے، ایک دن ان کو بھی سمجھ میں آ گئی بات، اور خود ہی چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ نبوت کے پہلے سال ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بنے۔ اچھا، جب یہ مسلمان بنے تو ان کا جو چاچا تھا، اسلام کا دشمن تھا، وہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کیا، بہت زیادہ ستانا شروع کیا، بلکہ مکہ میں تو جتنے بھی یعنی اسلام قبول کرنے والے مسلمان تھے ان سب کو ہی ستایا جاتا تھا۔ انہی ستائے جانے والے لوگوں میں ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ان کا چاچا ان کو چٹائی میں باندھ کر ایک کمرے میں ڈال دیتا اور وہاں پر دھواں لگا دیتا اور دروازہ بند کر دیتا۔ ایسی سختی، ایسا ظلم بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے داماد بنے اور 2 صحابہ کے سسر بنے۔ یہ 4 خلیفاؤں میں سے کون کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سسر تھے؟ اب سسر کس کے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سسر تھے؟ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ صحیح جواب، اور دوسرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ رہے؟ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے داماد بھی بنے، کون کون سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے کون؟ یاد ہونا میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، 2 خلیفہ بول رہا ہوں میں آپ کو، خلفائے راشدین 4، یہ جو صحابہ ہے چاروں میں سے دونوں کے داماد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کی سسر ہے۔ تو ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، تو دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی داماد ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے دونوں کے داماد، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، اور اسی طرح عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر بنے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلقات بھی کیسے تھے دیکھیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیا والے بھی تھے، حیا والے تھے۔ کیسے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور ان کی پنڈلی نظر آ رہی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور کیا ہے، اپنے کپڑے کو سمیٹے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر آئے تو نہ آپ نے کپڑا ہٹایا، نہ عمر آئے تو کپڑا ہٹائے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کیوں کپڑا ہٹائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر میں اسی حالت میں لیٹے رہتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر نہیں آتے، وہ واپس چلے جاتے۔ یعنی وہ حیا والے تھے، اتنی زیادہ شرم اتنی زیادہ حیا تھی کہ وہ اندر نہیں آتے۔ پھر اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کنویں کے کنارے بیٹھے تھے، کنویں کے اندر پیر لٹکا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایک باغ میں، تو ایک صحابی کو دروازے پر رکھ دیے، دیکھو جو بھی آئے گا مجھ سے اجازت لینا، اس کے بعد ہی اسے اندر بھیجنا۔ تو پہلے اب جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو ابھی آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دو اور اندر بلاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، عمر کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو اور اندر بلا لو۔
تھوڑی دیر کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ہم نے ابھی سنا، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، نفل نمازیں پڑھنے والے، اللہ کا ڈر بہت زیادہ تھا، اس لیے خبر کو یا خبرستان کو جب کبھی بھی دیکھتے کسی خبر کو بہت زیادہ روتے تھے۔ ترمذی کی روایت کے مطابق یہ کیوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ اے عثمان، تم جب بھی کسی خبر کو دیکھتے ہو، خبرستان کو دیکھتے ہو، تو اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ حالانکہ دوسری باتوں پہ تو اتنا زیادہ روتے ہوئے ہم نے تمہیں نہیں دیکھا، لیکن خبر کو دیکھ کر، خبرستان کو دیکھ کر کیوں روتے ہو؟ تو اللہ کے یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے لوگو، یہ خبر جو ہے نا، یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ جو یہاں کامیاب ہو گیا تو اس کی اگلی منزلیں بھی کامیاب، یعنی یہ پہلی سیڑھی ہے، یہاں پاس ہونا، یہاں سکسیس ہونا، کسی کے لیے کامیابی مل جانا اصل چیز ہے۔ جو یہاں ہی ناکام ہو گیا، پہلے ہی ٹیسٹ میں اگر وہ فیل ہو گیا تو بعد میں آنے والے بھی اس کے لیے بہت کٹھن مرحلے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خبر یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں، اس لیے مجھے بہت زیادہ رونا آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ تو یاد رکھنا، ہمارے صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو غور کرنا ہمارے صحابہ کی زندگیاں کیسے گزری اور ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہے۔ ہم میتوں میں بھی جاتے ہیں، خبرستان کو بھی دیکھتے ہیں، کسی خبر کو بھی دیکھتے ہیں، کسی میت کو جاتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، بلکہ میت میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ ڈر نہیں لگتا۔ ہم کو رونا آتا ہے، کچھ لوگوں کو رونا آتا ہے، میت میں جاتے ہیں تو روتے کس لیے ہیں؟ صرف جو مر گیا اسے دیکھ کر غم میں روتے ہیں، لیکن وہ تو مر گیا، کل مجھے بھی مرنا ہے، پھر اسی طرح مجھے بھی نہلایا جائے گا، اسی طرح مجھے بھی سفید کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان لے جاتے، یہ سوچ کے کسی کو رونا آتا؟ یہ آج مر گئے، اس کے بچے رو رہے ہیں، کل مجھے بھی مرنا ہے، میرے بھی بچے اسی طرح روئیں گے، میرا کیا بنے گا، بول کے رونا آتا ہے ہم کو؟ یہ ہمیں یاد نہیں آتا۔ نہیں انہوں اچھے تھے، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیے آج رونے والے بھی کس لیے روتے ہیں؟ جتنے بھی روتے ہیں نا آج میتوں پہ، کس لیے روتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ کے روتا ہے۔ میرا اچھا دوست تھا، میری اچھی سہیلی تھی، ان کے ساتھ کتنی اچھی باتیں ہوتی تھی، کتنی اچھا بات کرتے تھے، کتنا اچھا مہمان نوازی کرتے تھے، یہ سوچ کے سہیلیاں یا دوست روتے ہیں۔ باپ روتا ہے اگر بیٹا مر گیا تو میرا نوجوان بیٹا، میں نے اتنا پڑھایا، اتنا لکھایا، یہ کیا ہے، بڑا ہونے کے بعد میرا سہارا بن سکتا، میں یہ سوچا تھا، لیکن بیٹا مر گیا، اس غم میں باپ روتا ہے نا؟ اگر بیوی روتی ہے کسی کے شوہر کے انتقال میں تو اب میرے گھر کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا میرا کیا بنے گا، میرا شوہر ہی انتقال ہو گیا، اب ہم کیسے جیے، اس غم میں روتے ہیں۔ یعنی ہر رونے والا اس لیے روتا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، لیکن کوئی اس لیے نہیں روتا اس کا کیا ہوگا، ہے نا؟ جو مر گیا اس کا کیا ہوگا یہ سوچ کے کوئی روتا ہے؟ میری امی مر گئے، میرے ابو مر گئے، میرا بھائی مر گیا، میری بہن مر گئی بیچارہ، اب اس کا کیا ہوتا ہوں گا، اس کو خبر میں کیا ہوتا ہوں گا، اس کی آخرت کی منزلیں کیسے گزرتی ہوں گی، یہ سوچ کے رونے والے کتنے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ نہ ہم اس مرنے والے کے بارے میں سوچ کے روتے ہیں اور نہ ہی اپنے بارے میں سوچ کے روتے ہیں، یعنی اپنی آخرت کے بارے میں سوچ کے نہیں روتے۔ ہم صرف دنیا 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 ہی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ کے ہے نا، اس لیے دنیا کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے ہم روتے ہیں۔ لیکن اگر جس دن ہمیں رونا آئے اس لیے کہ اللہ مجھے بھی مرنا ہے، اللہ مجھے بھی اسی طرح اکیلے لے جا کے قبرستان میں لٹا دیں گے یہ لوگ، اللہ مجھے بھی مرنے کے بعد کچھ بھی لے جانا نہیں ہے، اللہ میری خبر کی پہلی رات کیسی گزرتی ہوں گی، اللہ میرے پاس جب فرشتے آئیں گے تو میں کیسے جواب دیتا ہوں گا، یہ سوچ کے جس دن رونا آتا نا، سمجھو اس دن ہمارا ایمان پھر تازہ ہو گیا، سمجھ لیجئے۔ کچھ تو اللہ کا ڈر ہے ہم کو، سمجھ لیجئے اس وقت اگر یہ سوچ کے کسی کو رونا آ جائے تو۔ بہرحال عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، اتنا زیادہ روتے تھے۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کو جنت کی خوشخبری دے دیے تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
جنت کی گارنٹی دینے کے باوجود بھی ان کو اتنا زیادہ رونا آئے اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، لیکن ہمارے آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، آخرت کے فکر کو لے کر، آخرت کے ڈر کے تعلق سے، جنت اور جہنم کے بارے میں سوچ کر ہمیں رونا نہ آئے، تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے، اس بات کو یاد رکھ لو۔ تو بہرحال یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے نا، لیکن یہ ایک ایسے شخص ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور قیامت تک تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی ایک شخص ہے جس کو یہ اعزاز ملا کہ نبی کی دونوں بیٹیوں سے کسی نے نکاح کیا تو وہ صرف اور صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے علاوہ کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کی بیٹی سے نکاح ہونا، ایک نہیں، نبی کے 2 بیٹیوں سے نکاح ہونا، کسی نے ایسا نہیں ہوا، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ کون کون سی بیٹیوں سے نکاح ہوا معلوم ہے آپ کو؟ نام بتا سکتے ہیں؟ رقیہ ایک، دوسرے ام کلثوم، یاد رکھ لینا ان باتوں کو۔ یہ کون ہے؟ ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے نبی کے داماد ہیں۔ اگر ہم کو صرف ہمارے گھر کے، یعنی ہمارے نبی کے گھر والوں کے بارے میں ہی اگر علم نہ ہو تو پھر ہم علم میں کتنے دور ہے، اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ کم از کم ہمیں اتنا تو یاد ہو، نبی کے بیٹیاں، نبی کی بیویوں کے نام، نبی کے داماد، نبی کے نواسے، نبی کے بیٹے کتنے، کم از کم اتنا علم تو ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے میں یہ سیرتیں، یہ زندگیاں جو آج ہمارے مسلمانوں کو، اکثر مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، ہم جن کو آئیڈیل بنانا تھا ان کی زندگیوں کے بارے میں ہی ہم کو نہیں معلوم ہے، اس لیے میں نے یہ سیریز لیا ہے کہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے صحابہ کی زندگیاں رکھوں۔ یہ جب ہمارے ذہنوں سے نکل گئے، یہ جب ہمارے ریئل ہیروز جو ہمارے صحابہ تھے، ان کی زندگیاں ہمارے ذہنوں سے نکل گئی اور ان کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، تو پھر دوسری جگہ ہم کو وہ ایکٹر، ایکٹریسز، ناچنے والے، گانے والے گندے لوگوں کی سٹوریاں ہم پڑھنے لگے، سننے لگے، ان کے بارے میں ہمارے کو ہر چیز یاد ہے۔ تو بہرحال آپ یاد رکھیے ان باتوں کو، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح تو 2 بیٹیوں سے نکاح ہوا، کون؟ ایک رقیہ اور دوسرے ام کلثوم، دونوں بیٹیوں سے۔ کیسے ہوا دیکھیے، ایک مرتبہ، اچھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک اہم واقعات میں یہ بھی ہے کہ ہجرت جو ہوئی تھی، میں پہلے بھی بتایا تھا پرسوں، پہلی مرتبہ ہجرت کا حکم ہوا کس جگہ پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ مکہ چھوڑو اور ہجرت کرو، وہ کون سی جگہ پر جانے کا حکم دیا؟ حبشہ۔ کون سا ہے جی؟ حبشہ۔ دوسری مرتبہ جب حکم ہوا تو کہاں پر جانے کا حکم ہوا؟ ہجرت کرنا۔ ہجرت کدھر ہوا؟ ہجرت مدینہ۔ تو سب صحابہ پورے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب بعد میں ہجرت کرے تو کہاں؟ مدینہ کو ہجرت کرے۔ لیکن مدینہ جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہجرت کرنے کی اجازت دیے وہ ہے حبشہ۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو دونوں ہجرتیں کرے، یعنی جب حبشہ کو جانے کا اجازت مل گئی تو حبشہ کو بھی چلے گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہاں پر رہنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد مکہ آ جاتے ہیں واپس، پھر بعد میں سب لوگوں کو مدینہ جانے کا حکم ہوا تو اس وقت بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑے اور مدینہ کو چلے گئے۔ تو بہرحال غزوہ بدر کا موقع، کون سا غزوہ؟ غزوہ بدر، یعنی مدینہ جانے کے بعد جب مشرکوں کے ساتھ جنگ ہوئی، جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی، مسلمان اس وقت صرف اور صرف 313 تھے۔ کتنے جی؟ 313 مسلمان تھے، اور مکے کے مشرکوں کی تعداد 1000 کی تھی، اور مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ ہتھیار بھی کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، غربت کی کیا ہے حالت تھی، اور اتنی تعداد میں مکے کے مشرک وہاں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، بہت زیادہ بیمار تھی،
تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہماری تعداد بھی کم ہے، صرف پورے مسلمان 313 ہے، تو میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت کہ نہیں عثمان تم یہیں پر رہو، تم میری بیٹی کے ساتھ رہو۔ اب ہم لوگ جتنے بھی اس جنگ میں جائیں گے، غزوہ بدر میں جس گھاٹی میں جائیں گے، جہاں جہاں چلیں گے، ہم سب جنگ کرتے ہوئے جتنا ثواب حاصل کریں گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا ثواب گھر بیٹھے دے گا۔ کیوں دے گا؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت آنے کی ہے جنگ میں، لیکن مجبوری کیا ہے؟ بیوی بیمار ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اور کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب دے گا۔ اس لیے ہماری نیتیں، اصل چیز ہماری نیتوں پر ہے۔ ہم عمل کرنے سے پہلے ہماری نیت کیا ہے؟ ہم اجتماع میں آ رہے ہیں، ہماری نیت کیا ہے؟ لوگ دیکھیں، واہ واہ کریں، تعریف کریں؟ نہیں، میری نیت یہ ہو کہ میں اللہ تیری باتیں، تیرے رسول کی باتیں سننے کے لیے جا رہی ہوں، تو پھر اس پر ہمیں اللہ ثواب دے گا۔ ہاں ہم بھی اگر دیکھیے کل اتوار ہے، آج سے ہماری نیت ہے، ہم کو نیت یہ ہے کہ ہم کو جانا ہے، اجتماع سننا ہے، لیکن اچانک اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی ہے، ایسا کام آ گیا کہ ہم نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اصل میں اس کی نیت کیا ہے۔ جانا چاہتا لیکن ایسی مجبوری آ گئی کہ اب وہ جا ہی نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ برابر جانے کا ثواب ہم کو بھی لکھ دیں گے، کیونکہ ہماری نیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری ہیں نیت کے تعلق سے۔ اگر کوئی آدمی فجر پڑھنے کی نیت رکھ کے سو گیا، آپ لوگ غور سے دیکھیے میری طرف، ادھر نہ دیکھیں ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو بہرحال فجر کے یعنی تہجد پڑھنے کی اگر کسی نے نیت کی ہے، اللہ میں تہجد پڑھوں گا، اس کے لیے الارم بھی لگا لیے، یا کیا ہے لوگوں کو بتا دیے، یا جگانے کے لیے کسی کو بول دیے مجھے اٹھاؤ اگر میں نہیں اٹھا تو، یا پھر الارم ہی لگا کے سو گئے، لیکن اچانک ایسا ہو گیا کہ آپ اتنا زیادہ تھکے ہوئے تھے کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی تہجد میں، اللہ تعالیٰ تہجد پڑھنے کا بھی برابر ثواب لکھ دے گا۔ آپ جان بوجھ کے ایسا نہیں سوئے، جان بوجھ کے نہیں، مجبوری میں، غفلت میں، نیت تھی لیکن نہیں پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ برابر ثواب لکھ دے گا۔ تو اسی طرح ہر نیکی کا کام ہمارے اندر پہلے نیکی کرنے کی نیت ہونا، چاہے تم قرآن سیکھنے کی نیت کر رہے ہیں، حدیث سیکھنے کی نیت کر رہے ہیں، اجتماع میں جانے کی نیت کر رہے ہیں، یا کسی کو خیرات کرنے کی نیت کر رہے ہیں، جو بھی نیکی کے کام ہیں، نفل نماز پڑھنے کی نیت کر رہے، نیت پہلے کرو اللہ میں ضرور کروں گا، اس کے بعد اگر مجبوراً وہ کام نہیں ہوا تو بھی اللہ تعالیٰ برابر اس کے برابر ثواب لکھ دے گا۔ لیکن جہاں نیت خراب ہوتی نا تو ہم عمل کر کے بھی بیکار ہو جاتا۔ جیسا کہ ابھی میں تہجد کی مثال دیا، تہجد نہیں پڑھے سو گئے، کیونکہ ہم جان بوجھ کے نہیں سو گئے، مجبوری میں آنکھ لگ گئی تھی سو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب لکھ دیا۔ اگر وہیں پر دوسرا آدمی تہجد پڑھنے کی نیت کر لیا اور الارم بھی لگا لیا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھے، لیکن میرے گھر والے تو دیکھنا میرے کو میں تہجد پڑھ رہا ہوں، بلکہ میرے گھر والوں کو تو بھی معلوم ہونا، اس لیے جاگا اور لوگوں کو جگایا، یا ان کو کچھ تو بھی آواز دیا، یا گھر میں کچھ تو بھی آواز کر کے ٹھہر کے نماز پڑھ لیا، تاکہ لوگ میرے کو دیکھنا۔ میاں بیوی ہے، کم از کم شوہر کے دل میں آیا ہے کہ میری بیوی تو بھی دیکھنا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد گزار ہوں بول کے۔ اگر اس نیت سے انہیں نماز پڑھے تو بھی بیکار ہے، کیونکہ نیت کس کے لیے تھی؟ انہوں دیکھنا، گھر میں جو ہے نا ان کو معلوم ہونا میں تہجد پڑھ رہا ہوں بول کے، انہوں تعریف کرنا میری۔ تو ہر عمل نیتوں پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر جنگ میں نہیں گئے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان تم رہو، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں برابر ثواب دے گا۔ ہوا ایسا کہ جیسے ہی غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مشرکین مکہ وہاں سے آئے، اور ان کی طاقت دیکھ کر اور مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان ان لوگوں کو ہرائیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، گرمی کا موسم تھا، سختی کا موسم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر اس میدان میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، لمبی دعا کرتے ہیں، رو رو کے دعائیں کرتے ہیں۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اٹھیے، اللہ کے رسول سر اٹھائیے، آپ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا، اللہ کے رسول سر اٹھائیے۔ ہوا ایسے ہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دعا کرے تھے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجا ان مشرکوں کے خلاف۔ صرف 313 صحابہ تھے لیکن 70 قیدیوں کو پکڑ کے لے کے آئے، 70 مکے کے مشرک دشمنوں کو قتل بھی کر دیے۔ 313، 1000 کی فوج میں سے 70 قتل ہو گئے، 70 قیدی بن کے آ گئے۔ کہاں سے آئی یہ طاقت؟ مدد کون کرتا؟ اللہ۔ آج بھی اللہ مدد کرتا، آج بھی اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے نا کہ اللہ اس وقت تو مدد کرا اب کمزور ہو گیا، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے، اللہ آج بھی مدد کرے گا مسلمانوں کی، لیکن شرط یہ ہے کہ جیسا ان صحابہ کا ایمان تھا ویسا ایمان ہمارا ہو۔ تو صحابہ نے یہ نہیں سوچا نا کہ اللہ وہ تو 1000 کے ہیں، ہم 300 ہیں، ہم کیسا جیتیں گے، اللہ ہم نہیں جاتے، ہوتا کی نہیں کی، یہ تو مرنے والی بات ہے۔ پھر یہ ڈر کے خاموش نہیں بیٹھے، ایمان مضبوط تھا، اللہ مریں گے بھی تیرے دین کے لیے تو جنت میں، یعنی ہماری موت بھی حق پر آئے گی، اور اگر جیت حاصل کریں گے تو بھی ہم حق پر ہے، اس نیت سے گئے تھے۔ تو ہماری بھی نیتیں ایسی ہونا، ہر کام نیکی کا کام کرنے سے پہلے اللہ ہم تیرے لیے کریں گے، تو کرے تو ہوتا، اللہ تو مدد کرے تو ہوتا۔ چاہے تم شادی اپنی بچیوں کی کرنے کی نیت کر رہے ہو، چاہے تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو رہا ہو، چاہے اولاد نہیں ہو رہی ہو، ہمیشہ نیت یہ ہو کہ اللہ تو دینے والا، اللہ تو کرنے والا مدد، اللہ تو مدد کرا تو ضرور ہو جائے گا، اس نیت سے تم کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو بہرحال گئے کون؟ صحابہ جنگ بدر میں گئے، اور الحمدللہ کیا ہوا، اللہ کی مدد آئی، 70 قیدی بھی پکڑے گئے اور 70 قتل بھی ہو گئے، اس خوشی میں کہ ہم جنگ میں تو کیا ہے فتح حاصل کر لیے، جیت ہمیں حاصل ہو گئی۔ اس خوشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ رہے تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی رقیہ کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ کیوں؟ بیمار تھی جاتے وقت بیٹی، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشی تھوڑی دیر ہی نہیں رہی کہ ہم تو کفار کو کیا ہے ہرا کے آ گئے، اس خوشی میں آ رہے تھے۔ جیسے ہی مدینہ میں آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان سے آ رہے، کیا ہوا؟ بیٹی کا انتقال ہو گیا، ان کو دفنا کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی یہ کون؟ رقیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کون؟ ام کلثوم سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرا دیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ام کلثوم بھی انتقال ہو گیا، ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا کہا تھا؟ اے عثمان، اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو تمہیں ضرور دیتا۔ داماد ایسا ہے کہ ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو دوسری بیٹی کو دے دیے، دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو خواہش یہ ہے کہ اگر تیسری بھی بیٹی ہوتی تو اے عثمان میں تمہارے نکاح میں دے دیتا، لیکن فاطمہ کا نکاح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا، اور 2 بہنیں ایک ساتھ ایک شوہر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، یاد رکھو۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ غلطی سے یا غلط فہمی سے یا مجبوری سے یا نہیں تو حرام طریقے سے کچھ بھی ہو، لیکن کئی لوگوں کو ایسا دیکھا کہ 2 بہنیں، سگی بہنیں ایک شوہر کے نکاح میں ہوتی ہیں، شوہر ایک، 2 بہنیں رہتی ہیں، حرام ہے یہ رشتہ، جائز نہیں ہے یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 بیٹیوں کو دیے، کب دیے؟ ایک کا انتقال ہوا تو دوسرے کو دیے، دوسری کا انتقال ہوا تو شادی کرنے کی خواہش ہوئی کہ تیسری بھی اگر ہوتی تو میں عثمان کو دیتا۔ کسی سسر کا یہ کہنا کہ میں اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ضرور دیتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ داماد ہو تو ایسا سسر کے دل میں یہ خیال آئے کہ اتنا اچھا داماد ہے، اس کو اور بھی دوسری بیٹی بھی دے دوں۔ لیکن آج ہماری حالت کیسی ہے، گھروں کے حالات کیسے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، لڑائیاں جھگڑے، یہ سب چیزیں کیسی ہیں۔ یہاں تو ایک نہیں 2 بیٹیوں کے بعد بھی خواہش یہ ہے سسر کی کہ تیسری بیٹی کو دوں۔ ہمارے ہاں
ایک بیٹی کو دے دیا، 10 دن میں بولتا سسر کئی کو تو بھی دیا کہ اس کو بول کے. اور پھر وہ دامادوں کا اکڑنا الگ ہی رہتا ہمارے پاس نہیں. داماد آیا بولے تو اس کو پانی دینے کے لیے سالے ٹھہرنا، ہر عید کو نئے کپڑے دینا، اچھے اچھے پکا کے رکھنا، انہیں آئے تو پورے لوگ عزت سے رہنا، شرافت سے بات کرنا. تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو انہیں کبھی بھی بھاگ سکتا، کبھی شادی میں لڑائی کر کے بھاگ جاتا، کبھی فنکشن میں لڑائی کر کے بھاگ جاتا، کبھی راتیں رات نکل جاتا. آتے کہ نہیں میں بول رہا ہوں بیٹی کو بھی آج کے بعد تمہارے بابا سے نہیں بات کرنا، تمہارے اماں سے نہیں بات کرنا بول کے پھر شرط بھی لگاتا. ایسے دامادوں کو ایک مر گئی تو دوسری دینے کے لیے کوئی تیار ہوتا. 10 دن میں بولتا نکو رے واہ واہ انہیں اچھا ہو گیا، کئی کو تو بھی دیا کہ اس کو بول کے. اعوذ باللہ. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق ایسے تھے کہ 2 بھی مر گئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور بھی ہوتی، تیسری بھی تمہارے نکاح میں دیتا. تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا، ان کے پاس مال بھی تھا اور دل بھی تھا. مال کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس مال کو خرچ کرنے کا دل ہونا یہ اصل چیز ہے. ورنہ آج دیکھتے ہیں ہم لوگ بڑے بڑے مالدار ہے، بہت زیادہ سونا چاندی خزانے بلڈنگیں سب کچھ ہے، لیکن خرچ کرنا نہیں ہوتا، خرچ کرنا ان سے نہیں ہوتا. لیکن مال لٹانے میں، مال خرچ کرنے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل، اللہ اکبر، کیسا کیسا. یاد رکھیے کہ ایک چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. مدینہ میں ایک کنواں تھا پانی کا. اس زمانے میں ہماری طرح تو نہیں تھا کہ جہاں چاہے وہاں بٹن آن کرو اور نل چالو کرو آ گیا پانی، ایسا تو نہیں تھا. ایک ہی کنواں تھا مدینہ میں. یہودی بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، دوسرے مذاہب والے رہتے تھے، سب لوگوں کے لیے. اب وہ کنواں بھی یہودی کا تھا اور مسلمانوں کا بھی نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. اب وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ پیسے لے کے پانی بیچتا تھا، پیسے دو پانی لے کے جاؤ. یہ مسلمانوں پر بھاری بھی پڑ رہا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی پانی کا انتظام کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب یہ جو مدینے کا کنواں ہے، اب یہ کنواں خرید کر جو بھی مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، ہر نیکی کے کام میں آگے رہتے تھے. اس میں خاص طور سے مال خرچ کرنے کی باری آئی تو بہت زیادہ آگے رہتے تھے. فوراً گئے یہودی کے ساتھ بات کرنے کے لیے. بولے منہ مانگی قیمت دوں گا، دے دے، کنواں دے دے، منہ مانگی قیمت دوں گا. کتنی قیمت لگاتا بول، اور پورا کنواں مجھے چاہیے. وہ راضی نہیں ہوا، بولا کہ نہیں میں نہیں دوں گا، ایک ہی کنواں ہے میں نہیں دوں گا، میں اسے بیچوں گا. تو بولے ٹھیک ہے اگر پورا کنواں نہیں بیچتا آدھا کنواں بیچ. ایسا کریں گے ایک دن تو مسلمانوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے پانی نکالنے کی اجازت دے گا، ایک دن تو استعمال کرے گا. اس طرح کی ڈیل ہو گئی. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12,000 درہم میں آدھا کنواں خریدے، یعنی ایک دن تم ایک دن ہم. اور جس دن مسلمانوں کی باری تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے اتنا لے لو، اور کل کے لیے بھی جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا سب ایک ہی دن آج جمع کر لو پانی. تو بعد میں اس یہودی کو سمجھ میں آیا کہ ارے یہ تو پھر میرا نقصان ہی ہو گیا. اب مسلمان ایک ہی دن 2 دن کے لیے جتنا پانی استعمال ہوتا وہ ایک ہی دن لے جا رہے، دوسرے دن آ رہے نہیں، تو میرے پاس خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے پھر اس یہودی نے کہا اے عثمان ٹھیک ہے اب میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لے لو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20,000 درہم دے کر اور عثمان اس یہودی سے اس کنویں کو خرید لیے اور اعلان کیا اے لوگو آج کے بعد اس کنویں میں سے پانی استعمال کرنے کے لیے کسی کے پاس بھی 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، سب کے لیے فری ہے، لے لو. پورے مدینے والوں کے لیے پانی کا انتظام 20,000 درہم، اس زمانے میں 20,000 درہم خرچ کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ پانی کا انتظام کرے. بولے کہ سب کے لیے مفت ہے، کسی کے پاس کوئی پیسے میں نہیں لوں گا. اتنا بڑا دل تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی کو جگہ کم پڑ گئی تھی تو اس وقت بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جو مسجد نبوی ہم عمرہ کرنے یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس مسجد نبوی کا جو جگہ ہے وہ بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی خرید کے دیا تھا. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا 3-4 دن سے کھانا نہیں بنا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا 3-4 دن سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں بنا، معلوم ہوتے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 درہم اور کھجور 300 درہم، کھجور، روٹی، آٹا، یہ سب کھانے پینے کی چیزیں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود نہیں رہتے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں رکھ دیتے ہیں اور واپس لوٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو آتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں لا کر دے دیے، تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوتی۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق دیکھیے، اللہ کے لیے غور کرنا، مال خرچ کرنے کے طریقے بھی دیکھیے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہم نے سنا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں، غزوہ تبوک یہ بھی سخت گرمی کے موسم میں تھا، غزوہ جنگ کرنا ہے کافروں کے ساتھ۔ اس غزوے میں بھی مسلمانوں کے پاس کیا ہے، مال کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی۔ اسی غزوہ تبوک میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لائے، میں بولا تھا آپ لوگوں کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ یاد رکھو ایک بات، دین کا کام ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک علم، دوسرا مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے کام کے لیے مانگتے تھے، اے لوگوں لاؤ اللہ کے دین کے لیے، آج ان کافروں کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اسلام کو کیا ہے سر بلند کرنا ہے، کلمہ توحید کی دعوت کو عام کرنا ہے، تو اب کیا ہے کافر آ گئے، ان کافروں کے ساتھ جنگ کرنا، لاؤ جس کے پاس جتنا ہے لے کے آ کے رکھو۔ تو یہ غزوہ تبوک کا موقع ایسا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش ہوئی تھی نا، اے اللہ آج میں ابوبکر سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا، یہ سوچ کر لے کے آئے۔ کیا لائے؟ آدھا سامان گھر کا۔ کون لائے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وہ غزوہ تبوک، یاد رکھ لینا، غزوہ تبوک۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے ابوبکر تم کیا لائے، تو کیا جواب دیے؟ گھر کا پورا سامان لے کے آیا۔ گھر میں کیا چھوڑ کے آیا اے ابوبکر؟ کیا جواب ملا؟ اے اللہ کے رسول، اللہ اور اس کی محبت کو چھوڑا باقی کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سوچے کہ میں کبھی بھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ صحابہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے، کس میں آگے بڑھنے کی؟ ابوبکر ایک گھر بنائے تو میں 2 گھر بناؤں گا، انہوں ایک گاڑی خریدے تو میں 2 گاڑیاں خرید کے بتاؤں گا، انہوں ایک نیکلیس خریدے تو میں 2 ایسے نیکلیس خرید کے دکھاؤں گی۔ اس طرح کی کوئی کمپٹیشن تھا؟ نہیں تھا۔ صحابہ میں کمپٹیشن کس کا تھا؟ انہوں اتنا خرچ کرے نا اس سے زیادہ میں خرچ کروں گا۔ ہمارے پاس خرچ کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو بالکل بھی نہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، نہ مردوں کے پاس نہ عورتوں کے پاس۔ دیکھیے یہاں پر یہی غزوہ تبوک ہے جس میں عورتیں اپنے بالیاں لا کے ڈال دی، معلوم ہے، اپنے پیروں میں پہننے والے پازیب لے کے آ کے ڈال دی، ہار ہے تو ہار لے کے آ کے ڈال دی، جو بھی ہے عورتیں مرد سونے چاندی کے زیورات عورتیں لے کے آ کے دے دی، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی مال کی۔ تو اسی غزوہ تبوک کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لائے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا گھر کا سامان لائے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ، اس زمانے میں 100 اونٹ کس کو بولتے ہیں، اللہ کے لیے غور کرنا، 100 اونٹ۔ اسی طرح کیا ہے، اچھا اصل میں کیسا ہوا، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے گئے، ہے کوئی آج اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دینے والا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھائے کہا اللہ کے رسول میں دوں گا۔ پھر اس کے بعد بولے ہے کوئی اور 100 اونٹ دینے والا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بولے اللہ کے رسول میں دوں گا۔ پھر پوچھے، ایک ہی مجلس میں 9 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے تو 9 مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ کے رسول میں دوں گا، پورے 900 اونٹ دے دیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 گھوڑے دیے، اسی طرح 1000 دینار یعنی 5.5 کلو کے برابر سونا، اس زمانے میں 5.5 کلو کا سونا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو 100 گھوڑے اور 900 اونٹ یہ سب کچھ دے رہے تھے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان بس کرو. کتنا دیے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا پڑا کہ اے عثمان بس کرو، اے عثمان بس کرو. آج کے بعد عثمان تم کچھ بھی ان میں نیکی مت کرو، تم کچھ بھی کر لو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ بنا کے رکھ دیا. آج کے بعد تم کچھ بھی کرو، عثمان تمہارے لیے جنت ہے. عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، عثمان جنتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کہ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے. یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. پھر اسی طرح جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ مسجد نبوی کی جگہ کیونکہ چھوٹی تھی تو اس وقت 10,000 درہم خرید، 10,000 درہم لگا کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی جگہ خرید کر دیے. یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک مرتبہ کا واقعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا واقعہ، تھوڑا غور سے سننا. کیا ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے. رشتہ کیا ہے جی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ داماد بعد میں بنے، داماد سے پہلے کیا رشتہ تھا؟ چچیرے بھائی. ماشاءاللہ، سگے چاچا کے بیٹے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے. وہ بھی کون سے چاچا؟ ابو طالب. ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. ایک مرتبہ دل میں خیال آیا، نکاح کرنے کا ارادہ ہوا، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنے کا ارادہ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ ٹھیک ہے اہلی کوئی بات نہیں، کیونکہ بچپن سے دیکھے ہوئے تھے اخلاق کیسے ہے، ایمانداری کیسی ہے، تقویٰ کیسا ہے، اللہ کا ڈر کیسا ہے، سب معلوم ہے. اللہ اکبر. اچھا آج اگر کوئی لڑکا جا کے کسی کی بیٹی کا باپ ہو، اس کے پاس جا کے اگر پوچھے جی میں تمہاری بیٹی سے نکاح کر لیتا ہوں، بولے تو بول سکتا؟ آج نہیں بول سکتا. ایسا بولنا بہت گناہ بھی سمجھاتا تھا اور بولتا بھی نہیں اصل میں. حالانکہ شریعت میں جائز ہے، اگر کسی سے نکاح کرنا ہو تو بیٹا ہو یا باپ ہو، اس کی ماں ہو، کسی سے جا کے بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، بول دیا. اس کے بعد اب سوال کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے اے علی، مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ نکاح کا پیغام آیا تو یہاں سے جواب کیا ملا؟ مہر کی بات ہوئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر کا جب سوال کرے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا بولے؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود کا گھر بھی نہیں تھا اس وقت، معلوم ہے آپ کو؟ کچھ بھی گھر بھی نہیں تھا. جس دن شادی کی بات ہو رہی اس دن بھی گھر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت تمہارے پاس ایک زرہ تھا نا. زرہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک جاکٹ جو جنگ کرتے وقت دشمن کے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے جو لوہے کی جاکٹ پہنی جاتی اس کو زرہ بولتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی وہ ہے نا تمہارے پاس زرہ؟ ہاں اللہ کے رسول ہے. تو جاؤ اس کو جاؤ مارکیٹ میں بیچو اور اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ لے کے آ کے دو، تمہاری شادی کر دوں گا. اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاکٹ لے کے نکلے بازار میں بیچنے کے لیے. راستے میں ملے کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے کیسے اخلاق تھے ہمارے صحابہ کے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھے اے علی کہاں جا رہے؟ تو کہا کہ دیکھو اس طرح میں نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ کیا دوں گے آپ مہر میں؟ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس زرہ کو بیچو، لے کے آؤ پیسے، اس لیے جا رہا ہوں اسے بیچنے کے لیے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اگر بیچنا ہی ہے تو مجھے بھیج دو، چلو لاؤ مجھے بیچو. کتنے میں بیچیں گے؟ 400 یا 480 درہم. تقریباً اس زمانے میں 480 یا 420 درہم میں قیمت طے ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زرہ کو لے لیے اور پیسے دے دیے. یوں پیسے دے دیے، پلٹ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور بلائے روکے اے علی رکو رکو، اچھا تم شادی کر رہے نا، ٹھیک ہے یہ زرہ میری طرف سے تمہاری شادی میں تحفہ ہے، لے کے جاؤ، بول کے وہ بھی دے دیے. اللہ اکبر. پہلے تو خرید لیے، پیسے بھی دے دیے، پھر اس کے بعد تحفے کے طور پر، حالانکہ دینا ارادہ پہلے سے تھا، اگر چاہتے تو پیسے ہی دے دیتے تھے لیکن ایسا نہیں کرے.
کہ یعنی لینے والے کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ میں نے ادھار دیا، خیرات کر دیا، یہ احساس بھی نہ ہو، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدے، پھر بولے کہ میں تحفہ دے رہا ہوں، یہ بھی لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ لے کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیسے لے کے اب فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت اسی نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سامان دیتے ہیں۔ کون سا؟ ایک تکیا، ایک چارپائی، یا پھر کیا ہے آٹا رکھنے کے لیے ایک برتن، چند چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں عام طور پر پکانے کے لیے جو ضرورت کی سامان ہوتے ہیں وہ خرید کے دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب اس کو دلیل بنا کر بہت سارے لوگ کیا بولتے، جہیز نہیں دینا، جہیز نہیں لینا، بولے تو نہیں، نبی دیے نا فاطمہ کو جہیز، یہ ہے اصل جہیز جو نبی دیے نا، وہ جہیز یہی ہے۔ کون سا ہے؟ آج کے زمانے میں ٹھیک ہے نبی جیسا جہیز دیے ویسا ہی جہیز تم لینا ہے تو پہلے داماد کو بولنا، بیٹا دیکھو اب میری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ میں کر دوں گا، لیکن تمہارا جو ATM کارڈ ہے نا وہ لے کے آ کے دو، تمہارا جو کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ جو بھی ہے نا وہ لے کے آ کے دو، اب چلو شو روم میں جائیں گے، کون سا پلنگ پسند کرتے، کون سا فریج پسند کرتے، کون سی پلسر گاڑی پسند کرتے، چلو میں دلاتا ہوں، لیکن کس کے کارڈ پہ؟ تمہارے ڈیبٹ کارڈ پہ، تمہارے ATM کارڈ پہ، لاؤ مجھے دو پیسے، تم دو میں خرید کے دوں گا تمہارے کو۔ یہ ہے اصل طریقہ اسلامی۔ اس واقعے کو اٹھا کے نہیں دیے نا، کچھ بھی نہیں معلوم ہمارے بڈھیاں کو، تو نہیں دیے، نبی دیے فاطمہ کو دیے نا، چکی دیے کتے، پلنگ دیے کتے، تکیا دیے کتے، ہاں دیے اماں، لیکن کس کے پیسوں سے؟ داماد کے پیسوں سے دیے۔ حالت یہ تھی معلوم ہے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نکاح جس دن ہو رہا تھا، اس دن بھی، جس دن نکاح ہوا اس دن بھی گھر نہیں تھا ان کا۔ نکاح ہونے کے بعد صحابہ سوچتے ہیں کہ ارے ان کو دونوں کو کہاں رکھیں، گھر نہیں ہے، فوراً اسی وقت ایک یہاں سے ایک لکڑی لائے، وہاں سے ایک لکڑی لائے، کیا ہے وہ پتے لے کے آئے، کھجور کے پتے لے کے آئے، وہیں پر ایک چھوٹا سا کیا ہے حجرے کی طرح بنا دیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا گھر چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں تعمیر ہو گیا۔ اس طرح کی زندگی گزارے صحابہ۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، نبی کا مقام، نبی کا مرتبہ صحابہ کے دلوں میں بھی کیسا تھا، کیسی محبت تھی، کیسی عظمت والے تھے۔ نبی کی بیٹی سے رشتہ مانگنے کی ہمت کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس نبی کا ایسے غریب داماد کو دینا جس کے پاس نہ گھر ہے، نہ مہر میں دینے کے لیے کوئی روپیہ ہے، نہ کوئی سونا ہے، نہ کوئی چاندی۔ کیا دیکھ کے دیے اللہ کے رسول؟ مال دیکھ کے، گھر دیکھ کے نہیں دیے۔ اللہ کے رسول اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ، چھوٹی بیٹی، اس بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غریب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیے تو کیا دیکھ کے دیے؟ صرف تقوی، دینداری، اسلام، یہ دیکھ کے دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو خود چکی سے آٹا نکالنا پڑتا تھا، جانوروں کو چارہ ڈالنا پڑتا تھا، پانی کنویں سے اٹھا کر لانا پڑتا تھا، گھٹے پڑ گئے تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں۔ آج بھی اگر ہم دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتے، ان کی زندگیوں میں مال کی کمی تھی لیکن چین و سکون کی زندگی گزری تھی۔ شکوے شکایتیں ہماری طرح زندگیاں، لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوئے ان کی زندگیوں میں، یاد رکھو۔ اور یہ ہے صحابہ، یہ صحابہ کے اخلاق تھے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد بنے علی رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک اور اہم واقعہ، سیرت کا بڑا اہم واقعہ ہے۔ آپ کو میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے، پہلے یہ بھی پورا اچھی طرح آپ کے ذہنوں میں رہنا یہ ضروری ہے۔ نبی کی زندگی کیسی تھی؟ میرے لیکچرز ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھیے، 6 لیکچر سے 6 ہفتوں میں نے پوری نبی کی زندگی بیان کیا تھا، اس میں یہ سب چیزیں بھی تقریباً آ چکی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اسی سیرت کا، زندگی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تھے ہجرت کر کے، جنگ بدر بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، کئی غزوات ہو گئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے۔ کیا خواب دیکھے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے مکہ۔
تھوڑا سوچو آپ یہاں، تھوڑا آپ لوگ سوچو، میری طرف غور سے دیکھو، سوچو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے، جہاں پلے، جہاں بڑے، اپنا وطن، اور اس میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ مکہ میں ہے. وہیں پر اسلام آیا، پھر وہیں سے اسلام کی دعوت شروع ہوئی، پورے رشتہ دار وہیں پر ہے، سب کچھ وہاں پر ہے، لیکن صرف توحید کی دعوت کی وجہ سے، ایک اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنا پڑا، مجبوراً نکلنا پڑا. صحابہ کو نکلنا پڑا، 400-500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس رات نکل رہے تھے، مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پیچھے مڑتے اور دیکھتے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے، یہ چھوڑنا مجھے پسند تو نہیں ہے، لیکن میں جا رہا ہوں اس لیے کیونکہ میں مجبور ہوں. اگر مجھے مکہ والے نہیں ستاتے، میں کبھی اس مکہ کو چھوڑ کے نہیں جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غم میں جا رہے تھے، ایک تکلیف میں جا رہے تھے. اللہ کا گھر وہاں ہے، خانہ کعبہ وہاں ہے، وہیں کے رہنے والے اس چیز کو، اس جگہ کو چھوڑ کے جائیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جانے کے بعد اب مدینہ میں زندگی گزار رہے ہیں، کئی غزوات ہو چکی ہیں، الحمدللہ کئی اسلام قبول کر کے مسلمان بھی آئے، اسلام کو ایک طاقت ملی، قوت ملی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ایک مرتبہ کیوں نہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا زیارت نہ کر لوں، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت نہ کر لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دل میں خیال آیا، خواب بھی دیکھے، ٹھیک ہے عمرہ کر کے آتا ہوں، بلکہ کچھ صحابہ کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، عمرہ کرنے کی نیت سے نکلے. اور جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے، مکہ والوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو مکہ والے روکنے کی کوشش کرے، اور مدینہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجے، دیکھو میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں صرف اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، عمرہ کر کے میں واپس آ جاؤں گا، مجھے اجازت دے دو. یہ بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن مکہ والے آنے نہیں دیے. سب سے پہلے وہاں سے ایک سفیر کو بھیجے. سنو اب یہاں پر کیا ہوا. ایک سفیر آیا جس کا نام تھا عروہ بن ثقفی، مکے کا مشرک تھا عروہ بن ثقفی. اس کو بھیجے، اور راستے میں ہی وہ آدمی آیا اور ملاقات ہو گئی، یہ مکے کے مشرک. اب وہ آنے کے بعد بات چیت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ. یہ آدمی بات کرتا ہے، دیکھو مکہ والے تو آنے کی اجازت نہیں دے رہے، اس طرح جو بھی باتیں ہونا تھا باتیں ہو رہی ہے. لیکن یہ جو عروہ ثقفی تھا، یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے آپ یہیں پر رکیے، میں جاؤں گا اور مکہ والوں کو بات کروں گا. تو جا کے جب مکہ والوں سے ملتے ہیں، یہ بھی مشرک ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کرا، اور مکے کے وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی اسلام قبول نہیں کرے. ان کے سامنے جا کر کیا بات بولتا ہے سنیے. وہ کہتا ہے جانے کے بعد، میں بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، میں دوسرے ملکوں کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، وہاں کی عوام کو دیکھا، لیکن جیسی محبت، جیسی عزت، جیسی تعظیم محمد کو محمد کے ساتھی کرتے ہیں، ویسی تعظیم، ویسی محبت، ویسی عزت کسی کو میں آج تک کرتے ہوئے نہیں دیکھا. صحابہ ان کے نبی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں، ایسی عزت کرتے، ایسی تعظیم کرتے، دنیا میں کوئی ایسی تعظیم نہیں کرتا اس کے بادشاہ کی، اس کے بڑے کی، کسی کی نہیں کر سکتا. محمد کے ساتھی صحابہ تو ایسے ہیں کہ محمد جب وضو بناتے صلی اللہ علیہ وسلم، وضو کا پانی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو بھی لے کر کوئی اپنے بدن پہ مل لیتا ہے. اور محمد جب تھوکتے ہیں تو تھوک بھی کوئی نیچے گرنے نہیں دیتا، اس کو بھی لے کے اپنے جسم پہ لگا لیتا. اتنی عزت، اتنی احترام کوئی کسی سے کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. اے مکہ والو، محمد کو نہ روکو. حالانکہ مشرک ہے، وہ بول رہا کیا، نہ روکو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اجازت دے دو، ان کے ساتھ لڑنے کی کوشش نہ کرو، وہ کہتا ہے. پھر بھی مکے کے مشرک نہیں مانتے، نہیں نہیں نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں آنے دیں گے مکہ میں. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے عثمان تم جاؤ، اب تم جا کے بات کر کے آؤ. یہ سب حدیبیہ کے مقام پہ ہو رہا تھا، جس کو صلح حدیبیہ بولتے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے مکہ کو جانے کے لیے، مکہ والے ادھر سے آئے، جی جہاں پر بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہے حدیبیہ کا مقام تھا.
اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے والوں میں ایک بہت بڑا مرتبہ رکھتے تھے، وہ ایک مقام رکھتے تھے، تو آپ جا کے بولیں گے تو شاید مانیں گے، اس نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، اے عثمان تم جاؤ جا کے بات کرو۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جاتے ہیں، مکہ والوں سے کہتے ہیں، سنو یہاں ایک اہم بات بول رہا ہوں میں آپ کو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہتے ہیں، اے لوگو، ہم لوگ جو آ رہے ہیں ہم کسی کو چھیڑنے نہیں آ رہے، یعنی کسی کو مارنے، قتل کرنے، جنگ کرنے اس نیت سے ہم لوگ نہیں آ رہے، ہم لوگ صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے، ہم لوگ صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، ہم کسی سے کوئی جنگ نہیں کریں گے، ہمیں آنے کی اجازت دے دو۔ تو مکے کے مشرک کیا بولے معلوم ہے؟ اے عثمان، اگر عمرہ کرنا ہی ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہی ہے، تو ہم تم کو اجازت دیتے، جاؤ تم جا کے زیارت کر لو۔ ایک اچھا مقام تھا، عزت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مکے کے مشرکوں میں کیا بولے مشرک؟ اے عثمان، اگر تم عمرہ کرنا چاہ رہے تو جاؤ، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے، ہم نہیں روکیں گے۔ تم اگر اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہ رہے تو جاؤ خانہ کعبہ کو دیکھو، ہم تمہیں روکیں گے نہیں، لیکن ہم محمد کو نہیں آنے دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنی خوشی کی بات تھی نا اصل میں دیکھا جائے تو، کہ نبی سے پہلے اتنے سالوں کے بعد پھر مجھے خانہ کعبہ کو دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ مکے کے مشرک مجھے تو اجازت دے رہے، ابھی دیکھ لے کے چلے جاتا ہوں، پھر عمرہ کر لے کے ثواب ملتا، اللہ کے گھر کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے لوگو، جب تک محمد عمرہ نہیں کریں گے میں بھی نہیں کر سکتا، جب تک میرے نبی نہیں آئیں گے یہاں پر میں بھی نہیں آ سکتا۔ اگر اجازت دے رہے تو ہم سب کو اجازت دو، میں میرے نبی کے ساتھ آؤں گا، لیکن اللہ کے گھر کی عبادت بھی کرنا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت بھی کرنا ہے، میرے نبی کو چھوڑ کے میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اللہ کے رسول کے تعلق سے تھی۔ نہیں کرے، عمرہ نہیں کرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واپس پلٹے۔ اب یہاں پر باتیں چل رہی تھی مکہ میں یہ سب، اب وہاں پر افواہ اڑا دیا کسی نے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ مکے کے مشرک وہاں پکڑ لیے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، افواہ کسی نے اڑا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، فوراً اسی درخت کے نیچے جہاں پر بیٹھے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کی بات جب معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے صحابہ چلو اٹھو، اب یہ بدلہ لینے کا وقت ہے، اب ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، مدینہ کو جائیں گے، ان کے ساتھ جنگ کریں گے، یا تو قتل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن ان کے ساتھ ضرور جنگ کریں گے، عثمان کا بدلہ ضرور لے کے آئیں گے، چلو بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیعت لے رہے تھے۔ ایک صحابی آ کے وعدہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول ہم بھی آئیں گے، چلو ہم جا کے اب جنگ کریں گے۔ اب یہاں پر بیعت ہی لے رہے تھے، وہاں سے مکے کے مشرک آئے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ یہ صرف افواہ تھی جب معلوم ہوا۔ اب یہ سیرت کا ایک قصہ ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں رہنا، بلکہ یہ بھی بتا دے رہا ہوں میں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ جیسے ہی مکے کے مشرک آئے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے واپس۔ آنے کے بعد اب مکے کے مشرک کیا بول رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کچھ کنڈیشنز ہیں، آپ کو ہم اب اس وقت مکہ نہیں آنے دیں گے۔ پہلی چیز، اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے اب نہیں آئیں گے، آپ واپس جاؤ، اگلے سال آؤ، ہم آپ کو اجازت دیں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ جو ایک سال تک، اگلے سال تک ہمارا کوئی آدمی مکے کا مسلمان بن کے مدینہ آیا تو آپ لوگ واپس بھیج دینا، اس کو نہیں رکھ لینا، ہمارے حوالے کر دینا۔ اگر تمہارے پاس سے کوئی آدمی ہمارے پاس آنا چاہ رہے تو اس کو چھوڑ دینا، ہمارے پاس بھیج دینا۔ اگلے سال جب آئیں گے تو بغیر تلواروں کے، بغیر ہتھیاروں کے تم ہمارے پاس آنا، اور صرف 3 دن کی اجازت دیتے، اتنے دن رہنا، پھر واپس چلے جانا۔ یعنی پورا ایک طرفہ فیصلہ کر رہے تھے وہ لوگ، اپنے ہی فیور میں پوری چیزیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اچھا آپ کی پہلی کنڈیشن ٹھیک ہے، دوسری کنڈیشن ٹھیک ہے، تیسری کنڈیشن ٹھیک ہے، ہر ایک کو مان رہے تھے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے تھے نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ برداشت نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیوں صلح کر رہے ہیں؟ ہم ایسی کنڈیشنوں پہ آپ راضی کیوں ہو رہے؟ کیا ہماری زندگی حق پر نہیں ہے؟ کیا ہماری موت حق پر نہیں ہے؟ ہم مر گئے تو کیا جنت میں نہیں جاتے؟ اور کیا ان کافروں کو مارے تو ان جہنم میں نہیں جاتے؟ تو یہ سب کچھ حق پر ہے، تو ہمیں جھکنے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟
یہ صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، اے عمر تم خاموش رہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اے عمر تم خاموش رہو۔ اب ان پورے کنڈیشنوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیپر جب لکھنا تھا تو اس زمانے میں پیپر تو نہیں تھا، لیکن جس چیز پر بھی لکھ رہے تھے وہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی تم لکھو، اب لکھنا شروع کرے۔ جیسے کیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اتنا ہی لکھنا تھا۔ مکے کا مشرک بولا محمد لکھو، محمد الرسول اللہ مت لکھو، کیونکہ اس محمد کو اگر رسول ہم مان لیے تو پھر ہم بھی مسلمان ہو جاتے نا، تو ہم محمد الرسول اللہ برداشت نہیں کریں گے، محمد کی طرف سے یہ لکھو۔ تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے علی ٹھیک ہے، جو رسول اللہ لکھے نا اسے میٹ دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے اللہ کے رسول تمہارے نام کو میٹنے کی ہمت میرے پاس نہیں ہے، میں اسے نہیں میٹ سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، بولے اے علی ٹھیک ہے، اگر تم نہیں ہٹا سکتے تو وہ کہاں ہے الفاظ مجھے بتاؤ، اس انگلی کو وہاں پر رکھو، میں اسے ہٹا دوں گا، میں اسے میٹ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صلح کو کیا ہے قبول کر لیے۔ اسی وقت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ پیپر تو نہیں تھا لیکن میں بول رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، جیسے ہی یہ پورے کنڈیشنز پورا معاہدہ لکھ دیا گیا، ابھی اس کے اوپر سگنیچر نہیں ہوا، سائن نہیں کرے، سگنیچر نہیں ہوا، فوراً وہاں سے مکے کی طرف سے ابو جندل ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہ گرتے پڑتے دوڑتے 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 چیختے چلاتے آ رہے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے چلیے، میں آنا چاہتا ہوں آپ کے پاس، میں اسلام قبول کر چکا، یہ مکے والے میرے اوپر ظلم کر رہے، مجھے کھانا پینا بند کرے، میرے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال دیے۔ اے اللہ کے رسول رو رہے تھے، وہ رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اللہ کے رسول مجھے لے چاہیے۔ مکے کے مشرک ان کو روک لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے ابھی تو صرف لکھا گیا، ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا، سگنیچر نہیں ہوا، اس ایک آدمی کو ہمارے ساتھ چھوڑ دیجئے نا۔ مکے کے مشرکوں نے کہا نہیں، یہ معاہدہ یہیں سے شروع ہوا، سمجھ لو، اس کو نہیں بھیجیں گے، اب یہیں سے شروع ہوا، ایسا جو بھی آئے گا ہم آج کے بعد کسی کو نہیں بھیجیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین تھے، بہت بے چین تھے، وہ تلوار میان میں تھا، وہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی گھوم رہے تھے، اور جو مکے کا مشرک سردار آیا تھا جو یہ پورا معاہدہ لکھ رہا تھا وہ ابو جندل کا باپ تھا سگا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نیت سے ان کے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ بعد میں بولتے ہیں کہ اصل میں میری نیت یہ تھی کہ میں یہ اشارہ کر رہا تھا ابو جندل کو جو کہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن میں اس کے قریب تلوار کر رہا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ رونا چھوڑ کر کم از کم یہ تلوار ہاتھ میں لے کے اس کے باپ کی گردن اڑا دیتا، وہیں پر ہم سب کو قتل کر دیتے، اس نیت سے میں وہاں پر گھما تھا۔ ایسا دب کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا۔ پورے صحابہ بھی ناراض تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہم کیوں دب کے یہاں پر صلح کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پورا صلح ہو گیا۔ اب اسی ابو جندل کو پھر وہ لوگ آنکھوں کے سامنے گھسیٹتے ہوئے واپس لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے سامنے چلے گئے۔ لیکن کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اب جیسے یہ صلح ہوا نا، 10 سال تک کا صلح کر لیے تھے، 10 سال تک آپس میں ہم ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے، نہیں جھگڑا کریں گے، یہ صلح ہوا تھا، 10 سال کا اگریمنٹ ہوا، تم ہمارے آدمی کو نہیں مارنا، ہم تمہارے آدمی کو نہیں ماریں گے۔ لیکن 10 سال مکمل نہیں ہوئے، کچھ ہی دن گزرا۔ اب یہاں پر کیونکہ یہ ٹاپک کا میرا حصہ نہیں ہے لیکن واقعہ آیا تو میں آپ کو بول رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں رہنا بول کے، 10 سال بھی نہیں گزرے لیکن یہاں پر یہ جو صحابہ تھے، مکے کا ایک مشرک ایک مرتبہ ایک صحابی کو قتل کر دیتا ہے، ایک صحابی کو قتل کر دیتا، حالانکہ وعدہ کیا تھا، 10 سال تک تم ہمارے آدمی کو نہیں مارنا، ہم تمہارے آدمی کو نہیں ماریں گے۔ اب جیسے ہی یہ قتل کر دیا، جھگڑا ہوا، اسی جھگڑے میں قتل کر دیا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب فتح مکہ جو ہوئی، فتح مکہ کے وقت، یہ فتح مکہ کیوں ہوا معلوم ہے؟ مکے کے اوپر چڑھائی ہوئی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی لشکر کو لے کے گئے، پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ کیسا ہوا؟ شروع یہاں سے ہوا۔ یہ معاہدہ ہوا تھا 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے وقت، لیکن معاہدہ توڑ کے مکے کا ایک مشرک ایک مسلمان کو قتل کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یہ لوگ معاہدہ توڑ دیے، چلو اب جا کے ہم جنگ کریں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس طرح راستے آسان کر دیا، 10,000 کی فوج کو لے کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مکے میں اعلان کر دیے
آج ہم کسی سے جنگ نہیں کریں گے، جو ہمارے سامنے آ کے جنگ کرے گا اسی سے ہماری جنگ ہے، جو اپنے دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھے گا اس کو بھی ہم نہیں ماریں گے، جو خانہ کعبہ میں جا کے بیٹھ جائے گا اس کو بھی ہم قتل نہیں کریں گے، سب کو معاف کر دیں گے۔ پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو توڑنے کی وجہ سے پورا مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں چابیاں مل گئی خانہ کعبہ کی۔ تو اس طرح صحابہ کی زندگیاں تھیں۔ تو بہرحال یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ بنے، یہ ایک بات بول دے کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو بہرحال یہ بڑی تاریخ کی باتیں ہیں، آپ سب لوگوں کو ذہن میں رکھنا۔ آپ کو میں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اس کے بعد خلیفہ کون بنے؟ جی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیسے بنے؟ ذہن میں تو ہے نا، معلوم ہے کیسے ہوا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اشارہ دیے تھے میرے بعد کون خلیفہ بنے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا پڑھانے کا حکم ہوا، اور کئی سوالوں کے جواب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد ان کو زکوٰۃ دینا۔ یہ سب اشارے تھے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام کس کا لیے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد نام اعلان کر دیا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کیسے ہوئی؟ فجر کی نماز پڑھاتے وقت دشمن مجوسی آیا، پیچھے سے وار کر دیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو اس وقت صحابہ سے مشورہ کر کے صحابہ میں سے 6 صحابہ کا نام لیتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بعد یعنی میرے انتقال کے بعد یہ 6 میں سے کسی ایک کو آپ لوگ خلیفہ چن لینا۔ وہ 6 کون کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک، طلحہ، زبیر، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 6 صحابہ کا نام لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا میرے بعد۔ اب اس میں سے یہ جو 4 صحابہ تھے، 4 کے 4 کیا بولے کہ نہیں ہم خلیفہ نہیں بنیں گے۔ کون کون؟ طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ 4 صحابہ بولے کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، ہمارے سے نہیں ہو سکتا، خود ہی ڈراپ ہو گئے۔ بچے کتنے؟ 2، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ۔ علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا رشتے میں کیا ہوتے ہیں؟ داماد ہوتے، یہ دونوں تھے۔ اب یہ دونوں کے ساتھ کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف، اب یہ دونوں میں سے کس کو خلیفہ بنانا؟ اب ان کو ذمہ داری دی گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے الگ الگ پوچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے، ان سے الگ مشورہ کرے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے گئے، ان سے بھی الگ مشورہ کرے، اور مشورہ کر کے بات چیت کر کے کیا بولتے؟ اگر اے عثمان میں علی کو خلیفہ بناؤں تمہارا کوئی اعتراض ہے؟ بولے کہ نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کیا تم کو کوئی اعتراض ہے اگر میں عثمان کو خلیفہ بناؤں؟ تو نہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دونوں سے مشورہ کرے، دوسرے صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے خلیفہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے۔ اعلان ہو گیا تو الحمدللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، ذمہ دار بنے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی۔ اگلے ہفتے میں اسی سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے اب خلیفہ بننے کے بعد کیا کیا حالات گزرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، کیسے کیسے پھر مسلمانوں کے اندر کیا کیا چیزیں آئی، انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں سمجھاؤں گا، کیونکہ اگر میں اسی وقت اس کو کنٹینیو کروں گا تو پھر وقت بھی زیادہ لگ جائے گا اور وہ سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا۔ اب یہیں سے کیا ہے، تھوڑے فتنے شروع ہو گئے، تھوڑے نہیں بہت بڑے فتنے شروع ہو گئے اسی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے۔ اب وہ فتنے کیسے کیسے ہوئے، مسلمانوں میں پھر آپس میں دشمنیاں، لڑائیاں، جھگڑے کیسے کیسے جنگیں ہوئے، یہ سب سمجھنا ہو تو انشاءاللہ اللہ چاہے تو اگلے اتوار کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ہمارے صحابہ کی زندگیوں کو سمجھنے اور کیا ہے صحابہ کو آئیڈیل اور نمونہ ماننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔